بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد۔ آپ کو ماہ رمضان کا 17واں روزہ بہت بہت مبارک ہو، اور 17ویں روزے کے افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ نے آج تیسرا رمضان المبارک کا جمعہ ادا کیا، تو میری طرف سے پی ایس اے ڈیجیٹل کے ناظرین کو بہت بہت مبارکباد۔ اور الحمدللہ آج روزے کی افطاری جو ہے وہ جمعہ ہے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ انشاءاللہ کی جائے گی۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب، جو کہ امیر ہیں جماعت اہل سنت والجماعت کے، اور ہمارے علاقہ کی بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدیر ہیں جامعہ کرامت حویلی لکھا کے، اور چیئرمین ہیں متحدہ امن فورم پاکستان کے۔ میں جناب کو پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری صاحب کے صاحبزادے ہیں جناب محمد اکراش صاحب، محمد اکراش ندیم۔ آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ آتے رہیں گے۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں نالین مصطفیٰ، ثناخان مصطفیٰ ہیں۔ آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے پروڈکشن ٹیم کا حصہ ہیں محمد احمد قادری صاحب۔ یہ کل آپ کو ہوسٹ بھی کر رہے تھے، ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ کل انہوں نے آپ ٹائم عنایت فرمایا، اور میری عدم موجودگی میں انہوں نے کل پروگرام کو کنڈکٹ کیا۔ اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب احمد ندیم عرفانی صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے۔ اور آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف سے اکاڑا سے تشریف لائے رائے محمد عبداللہ، آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، ثناخان مصطفیٰ ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب احمد قادری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
بہت خوبصورت میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے جناب محمد احمد قادری صاحب۔ تو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو بہادور سرور کونین گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب احمد ندیم عرفانی صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی،
اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب احمد ندیم عرفانی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آج آپ کے علم میں ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کی اس تاریخ کو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو ہے وہ پیش آیا، اور دنیا پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کئی گنا کفار کی سپاہ کو مسلمانوں نے شکست دی، اور فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہے۔ اور شاعر کہتا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو ناظرین، اس جنگ میں 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، اور
जंगी साजो सामान भी उनके मुकाबले में बहुत कम था। इस जंग में 14 मुसलमान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया सहाबा कराम ने, और दुश्मन के 70 लोग जो हैं वो मारे गए, 70 को कैदी बना लिया गया। और असीरान जंग के साथ मुसलमानों ने बड़ा अच्छा सलूक किया। इसी सिलसिला के साथ साथ आज हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा का यौम विसाल भी है, जो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब तरीन ज़ौजा मोहतरमा हैं। तो इस हवाला से गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना नदीम सरवर माविया साहब, अमीर जमीयत अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी, चेयरमैन मुत्तहिदा अमन फौम पाकिस्तान। मैं जनाब को प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। हजूर, आज के दोनों टॉपिक हैं, तो पहले टॉपिक में जो है आप गुफ्तगू फरमाएंगे जंगे बदर की, और उसके बाद कुछ दोस्तों से दोबारा ज़रा राब्ते में मैं आऊँगा, और सेकंड पोर्शन में आप शान आयशा सदीक़ा बयान फरमाएंगे। जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। तारीक शब में सहर पैदा कर, जो दीन के काम आए वो सर पैदा कर। दबाना हो कसरत को अगर किल्लत से, तो मुहम्मद के सहाबा का जिगर पैदा कर। या रब्बि सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। यकीनन बदर बहुत बड़ा उन्वान, अकीदत भी, अकीदा भी, मुहब्बत भी, किरदार भी। इस्लाम की पहली जंग है जिसमें अल्लाह पाक ने इश्क व मस्ती, ये सारी चीज़ें एक जगह पे अपनी रहमत और बरकत, अपनी मदद और नुसरत, वजूद मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। ये इस्लाम की पहली जंग है जो ग़ज़वा बदर के नाम से मारूफ हुई, और इसका सबब एक काफ़िला बना अबू सुफियान का। जो काफ़िला वापसी पर जाते हुए तो मुसलमानों के हत्थे ना चढ़ा, वापसी पर अल्लाह के नबी ने अपने असहाब को हुक्म दिया, और ये हुक्म अमूमी था, जिसमें तकरीबन 313 के करीब आपके जानिसार, आपके रुफ़क़ा मदीना पाक से 80 मील के फासले पर शाम वाली शाहराह पर मुकाम बदर पे पहुँचे। मैं सिर्फ इजमाल अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि हमारे पास वक़्त तकरीबन 1 घंटा होता है, जिसमें दीगर हजरात भी हैं, फिर दूसरी टर्म भी है। बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग है, जिसे ग़ज़वा बदर के नाम से, और जिसमें अल्लाह पाक ने बराह रास्त असहाब पैगम्बर की शक्ल और शबाहत में अल्लाह ने फ़रिश्तों को नाज़िल किया। बदर वो जंग है कि जिसमें शिरकत करने वाले इस कदर सआदतमंद हैं कि ख़ुद अल्लाह ने कहा कि जो बदर में नबी की रफ़ाकत में बदर की वादी पे उतर गया, मेरे रब ने ऐलान कर दिया कि अगर आइंदा इनसे कोई गुनाह भी हो गया तो मैं रब उस गुनाह को गुनाह नहीं लिखूंगा, मैं रब उस गुनाह को गुनाह नहीं लिखूंगा। तो असहाब बदर महबूब तरीन, अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में पहुंचे हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अपने रब के सामने झुकाया, और वादी बदर में अल्लाह के नबी ने सजदा किया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, और मेरे नबी ने अल्लाह से कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, रब्बा ये मेरी 13 साल की कमाई थी, मैं इसका मुरादी तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह ये मेरी 13 साल की कमाई मैं लेकर तेरे दरबार में हाजिर हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरे नाम पर घर बार, वतन, ख़ानदान,
قوم قبیلہ چھوڑا, مکہ چھوڑ کر آ گئے, گھر سے بے گھر ہوئے, در بدر ہوئے, لیکن تجھے اور تیرے نبی کو نہیں چھوڑا. اللہ یہ میری 13 سال کی کمائی ہے جو لے کر اس وادی میں حاضر ہوں. اے میرے کریم رب, اگر ان کا وجود باقی نہ رہا تو پھر کائنات میں تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. میرے نبی نے اپنا سر بدر کے پتھریلی زمین پہ رکھ کر کہا, اللہ میں اپنے صحابہ کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں, اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابہ, اللہ انہیں تباہ نہ کرنا, اللہ ان کی مدد کرنا, ان کی نصرت کرنا. اور وہ اصحاب پیغمبر تھے جو نبی کے ساتھ میدان میں گئے, اور ان کا انتخاب بھی رب نے عالم ارواح میں کیا. یہ خوف زدہ ہونے والے نہیں تھے. قرآن کریم نے دیگر مقامات پر بتایا کہ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جب دشمن کو سامنے دیکھا تو ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. اب اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو رہی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے, اور اصحاب جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے, جیسے جان دینا عبادت ہے اس سے کہیں جان لینا بھی عبادت ہے. کبھی جان دینے پر اللہ کی رضا ہوتی ہے اور کبھی دشمن کی جان لینے پہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں, اور ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ کس حال میں بندے کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اس حال میں بندے کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بندے کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بندہ بے اسباب بغیر ہتھیاروں کے اپنے رب کے نام پر دشمن کے جتھے کے اندر گھس جائے اور تلوار چلائے. بس اس کا اتنا سننا تھا. اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں, اس نے کھجوریں بھی پھینک دیں. اس نے کہا میں اتنی دیر بھی اپنے رب اور اپنے درمیان, جنت اور اپنے درمیان ان کھجوروں کو بھی حائل نہیں ہونے دینا چاہتا, اور اس نے وہ کھجوریں پھینک دی. تو اصحاب بدر اس وادی بدر میں عجیب نقشے سامنے آ رہے تھے. آپ علیہ السلام کے جانثار, آپ کے رفقا, وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے, اور خود اللہ کے نبی قیادت فرماتے ہوئے فرما رہے تھے, شدو آگے بڑھو, دوڑو. اللہ کے نبی خود حوصلہ دے رہے تھے نا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر یہ جماعت اپنی جان, جبکہ ان کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے. آپ حیران ہوں گے, حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار ہی نہیں ہے, مجھے تلوار عنایت فرما دیں. اللہ کے نبی نے لکڑی کا ایک دستہ دیا, اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. کیونکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, نمبر 1 معجزہ, نمبر 2 کرامت, اور نمبر 3 استدراج. معجزے کا تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ایک لکڑی کا دستہ دیا. جب انہوں نے ایسے کیا نا تو وہ چھم چھم کرتی ہوئی تلوار بن گئی. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تلوار چلائی اور چلانے کا حق ادا کیا. یہی وہ میدان تھا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی, اور بڑا اکڑ کر چل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, موت سامنے ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں, لیکن یہ چال اللہ کو بڑی پسند ہے جو دشمن کو ڈرانے کے لیے ہو. تو اصحاب بدر, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی بدر میں ہیں, اور صحابہ, اور وہاں پہ رشتے, خون, ذات, تعلق, واسطہ, ہر چیز پیچھے ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں ہشام ابن عاص کو قتل کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک نظریہ دیا. ہمارے یہاں ایک نظریہ نا کہ سب سے پہلے پاکستان, صحابہ نے ایک نظریہ دیا کہ سب سے پہلے اسلام, سب سے پہلے کلمہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس انداز میں زور آور طریقے سے میدان کو سجائے ہوئے تھے. پھر اللہ کی مدد آ رہی تھی. پھر اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں, پھر فرشتے نازل ہو رہے تھے. وہاں پر تو کیفیت یہ تھی کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے وہ پوچھ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیران تھا, ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ انکل ابو جہل کون سا ہے, ابو جہل کون ہے؟
تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ بچے ہیں، یہ کیا کریں گے اور کس کا پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اتنی دیر میں ابو جہل سامنے آیا، میں نے اشارہ کیا تو یہ اچانک اس پہ لپکے اور اس کی پکڑ لی، اس کو پکڑ ڈالی اور اس پہ وار کیا، اور آنن فانن اس کا کام تھا، وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، اللہ پاک نے انہیں بڑا مقام اور مرتبت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر سرکار کی خدمت میں وقت گزارنے والے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ ابو جہل گرا پڑا ہے، وہ سینے پہ چڑھ گئے، اور بعض نے کہا کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو جہل سردار تھا، وہ پڑا ہوا تھا اور نبی کا غلام اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابو جہل نے پوچھا کہ آج فتح کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ آج فتح محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو اس نے کہا تو کون ہے؟ بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ کہا بہت بکریوں کے چرواہے، تو بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے، یعنی دنیا سے جا رہا ہے، اور تب بھی اس کا گھمنڈ اور اس کا تکبر اور اس کا غرور نہیں جا رہا، کہتا تھا میری گردن ذرا اونچی کر کے کاٹنا، پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ تو خیر یہ بدر کے اندر جب صحابہ پاک خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کر اپنے صحابہ، اور ایک عجیب مزے کی بات، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں وقت کی نا قلت کے پیش نظر بعض واقعات کو اس لیے نہیں کھول رہا، پھر اسے کلوز کرنا مشکل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب بندی کروا رہے تھے نا، تو آپ علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ علیہ السلام ایسے شب بندی کروا رہے ہیں، تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میرے نیزہ لگ گیا ہے میرے بدن سے، مجھے بدلہ دیا جائے۔ میدان جنگ میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، دشمن کے سامنے سب بندی ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے میرا بدلہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ نیزہ لے لو، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، جب میرے جسم پہ آپ کا نیزہ آیا، جیسے شب بندی کروا رہے تھے، تو میرا جسم ننگا تھا، آپ نے فرمایا تم بھی ایسے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا میں ایسے لینا چاہتا ہوں۔ یہ آگے بڑھا اور وجود مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ گیا، اور کہتا ہے اللہ کے نبی اور کچھ نہیں چاہتا تھا، بس یہ خواہش تھی کہ آخری وقت آپ کا وجود میرے وجود سے مس ہو، اور پھر اس کے بعد کوئی چیز درمیان میں آڑے نہ آئے، اور میں جان آفریں کے سپرد کر دوں۔ تو اسی پر پھر اللہ نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصحاب بدر اللہ کو اتنے پسند آئے، ارشاد فرمایا کہ اگر آج کے بعد ان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اللہ وہ گناہ نہیں لکھے گا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو خط لکھا تھا اور آپ نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، وہ خط برآمد بھی ہو گیا، اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس نے ہمارا راز دشمن کو لکھا ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر خیال کر یہ بدری ہے، خیال کر یہ بدری ہے، یعنی بدر میں جانے والے اصحاب پیغمبر اللہ نے انہیں یہ اعزاز، عزت، قدر و منزلت عطا فرمائی کہ ان سے اگر گناہ بھی ہو جائے تو کریم رب اس گناہ کو گناہ نہیں لکھتا۔ تو رمضان المبارک میں 2 ہجری میں روزے کی حالت میں، روزہ میں رمضان 2 ہجری کا رمضان ہے، اور 16 رمضان کو وہاں پہ پڑاؤ ڈالا جا رہا ہے، 17 رمضان کو یہ مارکہ برپا ہوا ہے، اور مسلمان جیسے آپ نے بھی ابتدا میں عرض کیا بتایا کہ مسلمان شہید جو ہیں ان کی تعداد 14 ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئی ہے کہ خود وہ کافر کہہ رہے ہیں ہماری لڑائی ان سے نہیں تھی، ہمیں گرفتار کرنے والے یہ نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کرنے والے یہ نہیں تھے،
خود حضرت عباس ابن عبد المطلب ہاں اور جلیل القدر لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی جو بدر کے حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا تھا. وہ صحابہ کی شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں وہ لڑ رہے تھے. تو پھر 17 رمضان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی کہ میدان بدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم رہا تھا. مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی، کافر جو مشرک تھے ان کی تعداد 70 تھی، اور بہت سارا مال غنیمت جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا تھا. اور یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں، میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جو بدر میں نہیں آئی. اچھا ایک اور نقطہ بھی، اور یہ عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، کہ اصحاب بدر، ہمارے بعض مشائخ کہتے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے بعض مشائخ کہتے ہیں کہ اصحاب بدر کے نام میں بھی، ان کے عنوان میں بھی، ان کے یعنی اسماء الرجال جو ان کے نام ہیں بدر بدریوں کے، ان کے واسطے سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ان میں ایک عنوان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے، جبکہ آپ اگر اسماء بدر پڑھیں گے تو ان میں حضرت عثمان ہیں، لیکن شمولیت نہیں ہوئی. شمولیت نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی کسی مسلمان سے پوچھے کہ حضرت عثمان بدری ہیں یا نہیں، وہ کہے گا جی بدری ہیں. جبکہ حضرت عثمان بدر میں حدیبیہ پہ ایک صلح ہوئی ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، حضرت عثمان اس بیعت میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی آج مجھ سے پوچھے کہ وہ بیعت رضوان میں ہے تو میں کہوں گا جی بالکل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیمار تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان تم مدینہ میں ٹھہرو، ہم بدر جائیں گے. حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اسلام کے بعد پہلی جنگ ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اس میں اپنی جان لے کر رب کے حضور پیش ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا عثمان تیرا نبی جس حال میں بھی ہوا تجھے برابر کا شریک سمجھے گا. واہ سبحان اللہ. اس میں بحث یہ نہیں ہے کہ عثمان کا وجود تھا یا نہیں، ہم عثمان کے وجود کو نہیں دیکھیں گے، اپنے پاک پیغمبر کی زبان کو دیکھیں گے کہ میرے آقا نے فرمایا تیرا نبی جس حال میں ہوا تجھے برابر کا شریک سمجھے گا. پھر بدر فتح ہوا. ساجد صاحب پھر بدر فتح ہوا. بدر فتح ہونے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان غنیمت میں بھی برابر کا شریک ہے، اجر میں بھی برابر کا شریک ہے، میرے عثمان کا حصہ نکال دو. پھر اللہ کے نبی بدر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ سے باہر لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے. تو آپ علیہ السلام نے آ کر یوں دیکھا سب کی طرف، تو ایک صحابی آپ کی متلاشی نگاہوں کو بھانپ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ جس ہستی کو آپ کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں عثمان، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور عثمان قبرستان میں ہے. میرے نبی نے فرمایا ذلونی اعلی قبریہا، مجھے رقیہ کی قبر پہ لے چلو. اللہ کے نبی حضرت رقیہ کی قبر پہ گئے ہیں. خیر یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہ بدر میں شریک ہیں لیکن بدری ہیں، نہ بیعت رضوان میں شریک ہیں لیکن وہ بیعت رضوان کے شرکاء اور اس بیعت کے جس پہ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے یہ ہاتھ کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے. فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ کا ہے. فرمایا نہیں یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے. اور جب یہ بات ہوئی تو پھر رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میرے نبی نیچے ہاتھ آپ کا تھا، اوپر صحابہ کے ہاتھ تھے، اوپر رب کا ہاتھ تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں. اصحاب پیغمبر وہ ہیں جو لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نہ مکے والوں نے صحابہ بنایا نہ مدینے والوں نے انہیں صحابہ بنایا.
ان لوگوں کو رب نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. عالم ارواح میں اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے پاک پیغمبر کے لیے. اور یہی وجہ تھی جب میرے آقا مدینہ سے نکلنا چاہ رہے تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطاب کیا, حضرت مقداد نے بھی خطاب کیا, حضرت سعد نے بھی خطاب کیا. اور وہاں پر کیفیت یہ تھی کہ پھر خطابات میں اصحاب پیغمبر یوں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, ہم وہ نہیں ہیں کہ جو موسیٰ کے اصحاب تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے, تم جا کر لڑو, ہم یہاں بیٹھیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں کہ جاؤ آپ جاؤ اور آپ کا رب. نانا, ہم تو وہ ہیں اللہ کے نبی, ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, بائیں بھی لڑیں گے, آگے بھی لڑیں گے, پیچھے بھی لڑیں گے. آپ کا حکم ہوگا ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے, ہم اپنے بچوں کو انیوں پہ قربان کر دیں گے. یا رسول اللہ, ہم آگ میں کود جائیں گے, ہم پانی میں چلے جائیں گے. آپ اشارہ تو کریں. یہ صحاب محمد تھے جنہوں نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اللہ کے نبی, نحن الذین بایعوا محمدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے علی الجہاد ما بقینا ابدا, جب تک زندہ ہیں آپ کی عزت کے لیے, ناموس کے لیے, قدر و منزلت کے لیے ہم لڑیں گے یہاں تک کہ ہم جام شہادت نوش کر لیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو بھی وہی جذبہ ایمانی نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جناب قاری ندیم سرور معاویہ صاحب. اس اسلام اور کفر کا یہ جو پہلا مارکہ تھا, اس میں صحابہ نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور قوت ایمانی کے ساتھ جو ہے نا جی, ان کے جذبات سن کے میں خود جوان ہو گیا ہوں کہ بدر کے مقام پر جو ہے وہ ہمارے صحابہ نے حضرت معاذ کا وہ بازو کاٹ گیا تھا, انہوں نے دوسرے پاؤں کے نیچے لا کر کھینچ دیا تھا, کمال کر دیا تھا. اور معوذ اور معاذ نے کمال کر دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نشانات لگا دیے تھے کہ یہاں پر فلاں دشمن مرے گا, اس پر فلاں مرے گا. دشمن کے گرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے نشان لگا دیے تھے. تو شان صحابہ جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قاری صاحب کے چھوٹے صاحبزادے محمد اکراش ندیم صاحب تشریف فرما ہیں, اور روزہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ بیٹے, کیا کھاتے ہیں آپ آج کل؟ شان صحابہ ذرا بیان کریں. صحابہ کا دیوانہ بن, صحابہ پہ لٹا تن من, صحابہ زندگی میری, صحابہ زندگی میری, صحابہ دل کی ہے دھڑکن, صحابہ کا دیوانہ بن, صحابہ پہ لٹا تن من, صحابہ زندگی میری, صحابہ زندگی میری, صحابہ دل کی ہے دھڑکن, صحابہ کا دیوانہ بن, صحابہ پہ لٹا تن من. صحابہ کے دفاع میں جو جواں جانیں لٹاتے ہیں, صحابہ کے دفاع میں جو جواں جانیں لٹاتے ہیں, وہ کہ خون میں لت پت مہکتے جگمگاتے ہیں. انہیں حوریں بلاتی ہیں, انہیں حوریں بلاتی ہیں, حیا سے گنگناتی ہیں, تو دلہا میں تیری دلہن, صحابہ کا دیوانہ بن, صحابہ پہ لٹا تن من. صحابہ زندگی میری, صحابہ زندگی میری, صحابہ دل کی ہے دھڑکن, صحابہ کا دیوانہ بن, صحابہ پہ لٹا تن من. وفا کی راہ کا راہی, صحابہ کا سپاہی بن, وفا کی راہ کا راہی, صحابہ کا سپاہی بن. اشداء علی الکفار باہم خیر خواہی بن, اشداء علی الکفار باہم خیر خواہی بن. اخوت کے علم لہرا, اخوت کے علم لہرا, تو آگے بڑھ نہیں خبرا, اے محترمی جناب من, صحابہ کا دیوانہ بن, صحابہ پہ لٹا تن من. صحابہ زندگی میری, صحابہ زندگی میری, صحابہ دل
धड़कन सहाबा का दीवाना बन सहाबा पे लुटा तन मन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शान सहाबा पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद इकराई साहब। तो नाजरीन, हमें आज ज्वाइन किया हुआ है तजम्मल अली साहब ने, हाफिज़ इकराम मदनी साहब ने, और वहीद रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद शरीफ जैदी साहब हमारे साथ हैं, और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ अहमद नूरी साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं, और अब्दुल जब्बार सहर साहब हमें देख रहे हैं, जमील चांद साहब हमारे साथ हैं। जनाब बहुत शुक्रिया, हम अपने सोशल मीडिया के फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। तो बहादुर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदतों और मोहब्बतों के फूल नछावर करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब नालैन मुस्तफ़ा साहब से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफा, देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफा, देखें कि जिब्राइल दरबान मुस्तफा। मेरे हजार दिल तसद्दुक हुजूर पर, मेरे हजार दिल तसद्दुक हुजूर पर, मेरी हजार जान कुर्बान मुस्तफा। देखें कि जिब्राइल दरबान मुस्तफा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर ना हाथ से दामन मुस्तफा, छूटे मगर ना हाथ से दामन मुस्तफा। देखें कि जिब्राइल दरबान मुस्तफा। इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप है या रान मुस्तफा, अपनी मिसाल आप है या रान मुस्तफा। देखें कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा, देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफा, देखें कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखें कि जिब्राइल भी है दरबान मुस्तफ़ा। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में हम शामिल हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बिग बॉस अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब, जो कि PSA डिजिटल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं,
اور معروف سماجی شخصیت ہیں، مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے صدر بھی ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے انہوں نے۔ حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زیارت بھی کریں گے، عیادت بھی کریں گے، ملاقات بھی ہوگی۔ تو ویلکم ٹو حویلی لکھا سر۔ حاجی صاحب بہت شکریہ۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف کے ایک نوجوان رائے محمد عبداللہ، ان سے گزارش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے حوالہ سے جو ہے وہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار
آپ سے ہے حضور میری تو ساری. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد عبداللہ صاحب. ناظرین، آج یوم وصال ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ اگر کسی کے پاس تھا تو وہ آپ ہی ہیں. اور روایات کے مطابق آپ عہد خلفائے راشدین کی شاہد بھی رہیں. آپ کو امت المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کے مناقب و فضائل جو ہیں وہ کثیر ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی عظمت و شان و جلالت مسلم خواتین میں نمایاں ہے. تو ایک واقعہ جو ہے وہ قاری صاحب کو شاید سننے سے پہلے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بار آپ تنوری پہ روٹیاں لگا رہی تھیں اماں عائشہ صدیقہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے اور آپ نے سرکار سے مزاح کے موڈ میں کہا کہ حضور آئیں، آج آپ بھی روٹی لگائیں تنوری میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیڑا لیا اور روٹی لگا دی. باقی روٹیاں تیار ہو کے نکال لی گئیں تنوری سے. جو سرکار نے روٹی لگائی تھی وہ ویسی کچی کی کچی تھی. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا مذاق کے انداز میں لیا کہ بھی میری روٹیاں پک گئی ہیں، آپ کی روٹی کچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میرے ساتھ جو بھی ٹچ ہو گیا اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو گئی، اس روٹی کو ہاتھ مجھ محمد کے لگے، اور اس روٹی کو جو ہے وہ ہاتھ مجھ محمد کے لگے ہیں. اس کو یہ دنیاوی آگ جو ہے وہ کیسے جلا سکتی ہے؟ سبحان اللہ. تو میں اظہار خیال کے لیے، گفتگو کے لیے جناب قاری صاحب کی طرف پلٹ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یقیناً جیسے ایک امتی کو اپنے نبی بڑے عزیز ہیں، تو ایسے ہی ایک امتی کو نبی کا حرم بھی بہت عزیز ہے. نبی کی ازواج امت کی مائیں ہیں، اور حلالی بیٹے ہمیشہ اپنی ماؤں کا اکرام کیا کرتے ہیں. نبی کی جتنی ازواج ہیں وہ ساری امت کی مائیں ہیں، اور ہر ایک کا مقام اور مرتبت اپنی اپنی جگہ عظیم ہے. یہی رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے. پھر یہی رمضان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے. حضرت سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ تھا، اور لقب ان کا صدیقہ، عتیقہ، عفیفہ، حمیرہ، یہ سارے القاب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایت ہوئے. ایک ماں کی مدحت کو چند منٹوں میں کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تو امت کی ماں ہیں، اور ایسی ماں کہ جس کی تصویر جب ڈیجیٹل کیمرہ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، کوئی ایسا نظام نہیں تھا، آلات نہیں تھے، تو ایسے دور میں جب سیٹلائٹ نہیں تھا تو اللہ نے جبریل کے ذریعے ایک تصویر بھیجی ریشمی رومال میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ عائشہ کی تصویر تھی، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہوں گی. اور ایک حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر ایک حدیث لائے ہیں، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی رشتہ جس کو میں نے بیٹی دی یا جس سے میں نے بیٹی لی، اس کا فیصلہ آسمان پہ ہوا، رب نے کیا. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا
یہ اس کے تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی تشریف فرمائے اور آپ فرما رہے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں: الطیب خوشبو، والنساء، وفی روایت والمرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی. جب ابو بکر صدیق کے کان میں یہ آواز پڑی نا کہ یہ سرکار کی چاہت ہے، تو ابو بکر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا، 3 خواہشیں میری بھی ہیں. سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ النظر الی وجہک، النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے چہرہ آپ کا ہو اور نگاہ میری ہو. بس میں اس پہ کلام کرتا کہ دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی عبادت وہ دیدار مصطفیٰ ہے، کائنات کا سب سے بڑا اعزاز وہ صحبت رسول ہے. خیر، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری دل کی یہ خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو، حرم آپ کا ہو، بیٹی میری ہو، بیوی آپ کی ہو. اللہ نے یہ ایسے قبول کیا کہ رب نے آسمان سے فیصلہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ جنہوں نے بلوغت کی آنکھ جس گھر میں کھولی وہ حرم نبوی ہے. باقی ازواج بھی ساری محترم ہے، ساری مائیں، سب کی عظمت کو سلام ہے، لیکن جو سرکار کی محبوبیت، ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی کسی سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے مردوں کے متعلق پوچھا، میرا سوال مردوں کی بابت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ، جو ذہین ترین خاتون ہے، جب حرم نبوی میں تشریف لائی نا تو عمر اتنی تھی کہ ابھی وہ اپنے جو کھلونے تھے نا وہ ساتھ لے کے آئی تھی اور وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابھی آپ نے جو واقعہ بیان کیا نا، آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی ازواج کو عزت سے نوازتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ اعتکاف میں تھے، کوئی زوجہ مکرمہ آئی تو آپ استقبال کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے، واپس چھوڑنے کے لیے گئے. آپ کا معمول بھی تھا، آپ عزت دیتے تھے اپنی ازواج کو. تو آپ اپنے ازواج کے ساتھ گھر کا کام بھی کرواتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا عائشہ کھیل رہی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کہا عائشہ تیرے کھلونوں میں ایک گھوڑا مجھے نظر آ رہا ہے. یہ گھوڑا اس گھوڑے کے جو حضرت عائشہ کے کھلونے میں تھا اس کے پر بنے ہوئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، تیرے گھوڑے کے پر ہیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے مزاح فرما رہے تھے دلجوئی کے لیے. عائشہ تیرے گھوڑے کے پر ہیں، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. کتنی ذہین تھی، برجستہ کہا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے گھوڑے کے تو پر تھے. آپ علیہ السلام نے ان کی ذہانت پر اور فوری اس جواب پر، فلبدی جواب پر اللہ کے نبی نے خود داد دی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم نبوی میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ باقی جو ازواج ہیں ان کی عرب میں کنیت کا رواج تھا، عورتیں بھی اپنی کنیت رکھتی تھی، نام اور ہوتا تھا، لقب اور ہوتا تھا، کنیت اور ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میری تو اولاد ہی نہیں ہے. باقی ازواج نے اپنی کنیت اپنی سابقہ اولادوں کے نام پہ رکھی، میری تو اولاد ہی نہیں ہے. جیسے خود سرکار کا اپنی کنیت ابو القاسم تھی. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھانجے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا
اس کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، ٹھیک، جس کی خوشی پورے مدینے کو ہوئی۔ یہ سارے مہاجر ہو کر آئے تھے، بکھرے ہوئے لوگ تھے، یہاں آ کر سکون ملا۔ یہ سب سے پہلی خوشی کی بات جو ان کے ہاں ولادت ہوئی مہاجرین کے اندر، وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی دی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ خوش قسمت بچہ ہے، جب جنم لیا غسل کے بعد انہیں لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں۔ تو خیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ تم عبداللہ ابن زبیر کی نام کی وجہ سے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لو۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی وہ امت کو دی ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ امت کو دی ہے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ وہ 6 یا 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو جمع کیا، ان میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ خود ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی امت کے نام کہ جب تمہیں مسائل میں مشکل پیش آئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم عائشہ سے فہم لے لینا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استاد الصحابہ ہیں، جو فقیہ ہیں۔ ایک اور بات کہوں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوے کی طرح مسئلہ جو تھا وہ فتوے کی طرح چلتا تھا۔ 210 احادیث ایسی ہیں جو سیاستہ کے اندر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص منسوب ہیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے جو مقام اور مرتبت دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات میں روئے زمین میں جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے، میں صرف دنیا کی بات نہیں کر رہا، اس وقت روئے زمین کی سب سے اعلیٰ جگہ وہ اما عائشہ کا گھر ہے، جو حجرہ رسول ہے، جو گنبد خضرا بنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے صرف جنت نہیں، جنت کے اعلیٰ مقاموں میں سے اعلیٰ بنا، تو وہ جگہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ تھی، محدثہ تھی، معلمہ تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا وقت کتنا ہے؟ اب تو سینہ کھل رہا ہے کہ میں اپنی ماں کے مناقبت بیان کروں۔ 15 منٹ اوپر ہم جا رہے ہیں۔ اچھا چلو میں اس کو بالکل کلوز کرتا ہوں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی عفت ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں 19 آیات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور مناقبت پر، اور وہ باتیں جو حضرت عمر نے رائے میں زمین پہ کہی تھی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر کے کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبہ، اللہ نے قرآن میں کہا الخبیثات للخبیثین، اللہ نے قرآن میں کہا اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ نے قرآن میں کہا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ نے قرآن میں یہ ساری باتیں بتا دی کہ عائشہ بھی پاک ہے، عائشہ کا بابا بھی پاک ہے، عائشہ کا خامد بھی پاک ہے، جیسے نبی پاک ہے ویسے نبی کی عائشہ بھی پاک ہے۔ تو 17 رمضان المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال 66 سال کی عمر میں 48 سال کی زندگی پائی۔ منگل کا دن 17 رمضان المبارک ام المومنین صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے منہ کا چبا ہوا مسواک اللہ کے نبی استعمال کرے، جن سے میرے نبی کہیں حمیرہ یا حمیرہ اے عائشہ پیالے کے اس کنارے پہ اپنی انگلی رکھو جہاں پہ آپ نے منہ لگا کر ہونٹ لگا کر پانی پی۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا میں محمد بھی وہاں سے پانی پینا چاہتا ہوں جہاں عائشہ تو نے ہونٹ رکھے ہیں۔ تو وہ عائشہ صدیقہ جو رب اپنے نبی کے وجود پہ ناپاک مکھی کو نہ بیٹھنے دے، وہ نبی کے حرم میں بھلا کیسی عورت کو لائے گا جو کتنی طیب اور طاہر ہوگی۔ خیر
وقت اتنا کم ہے اور میرے سامنے ماں جی کے اوصاف ایسے آ رہے ہیں، میں ضرور عرض کرتا، لیکن آخری بات کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ یہ واحد کائنات کی خاتون ہے کہ جس کی گود میں کسی نبی کا وصال ہوا، کائنات کی واحد خاتون. اور خود فرماتی ہیں کہ سب سے آخری چیز جو نبی کے حلق میں گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میرے منہ کا چبایا ہوا مسواک تھا جس پہ نبی کا لعاب بھی لگا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ مکرمہ، امت کی یہ ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئی، منگل کا دن تھا. وصیت کے مطابق رات کو فوری طور پر ان کے تدفین کا انتظام، جنازے کا انتظام کیا گیا اور اماں جی کا جنازہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں، لیکن وقت کی سازش، تو میں مختصر وقت کے لیے صرف 2 اشعار کے لیے جناب محمد احمد قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زریوس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، زریوس خاک کے زریوس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے ایک میں کیا ہی میرے آقا شہنشاہوں کے تیرے ٹکڑوں پہ شب و روزے گزارے ہوں گے، زریوس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. ماشاءاللہ ناظرین، وقت جو ہے آج ہمارا بہت اوور ہو چکا ہے، تو آج کے پروگرام کے حوالہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا صحیح معنوں میں ادب احترام جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہستیاں جو ہیں ہماری بخشش کا سامان ہوں گی.
تو ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کی سنجیدگی، ضلعی انتظامیہ کی سنجیدگی اور آپ کی غیر سنجیدگی پر مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے بازار جو ہیں، ہمارے گلیاں محلے، بچے بوڑھے عورتیں، اب بھی ہمارے بازار بھرے پڑے ہیں۔ پولیس آتی ہے، بازار بند کروا جاتی ہے، اور آپ اتنے ذمہ دار ہمارے شہری ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور آپ اپنی شاپس کھول کے جو ہے وہی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو کرونا کی وجہ سے خدا را اپنی زندگیوں، اپنی پیاروں کی زندگیوں کے لیے جو ہے ان کی زندگیوں کو دوام دینے کے لیے اپنا آپ خیال رکھیں، اور کرونا SOPs پر جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا ندیم سرور صاحب سے کہ وہ پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس خاتمے کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائیں، عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ رحم و کرم فرما، اے الہ العالمین وطن عزیز کو سلامتی نصیب فرما، اے الہ العالمین اے احکم الحاکمین ہمیں اصحاب بدر والا ایمان اور جذبہ نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے وہ محبت، مودت، عقیدت نصیب فرما جو اصحاب پیغمبر کو تھی۔ اے الہ العالمین آپ علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا الہ العالمین آپ علیہ السلام کا فیضان امت کو نصیب فرما۔ اے الہ العالمین یہ جو وبائی امراض اس وقت چل رہی ہیں بالخصوص پاکستان، بالعموم اے الہ العالمین عالمی دنیا، یا اللہ سب کو اس سے محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین احکم الحاکمین اس وبا کو اپنی رحمت کے صدقے سے ٹال دے۔ یا اللہ یہ رمضان کی مبارک ساعتیں جو باقی ہیں ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ اپنی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما، رجوع اللہ نصیب فرما، کمی کمزوری کوتاہی کو یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ رمضان میں بہت سارے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما، اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ اپنی ID سے شیئر کر دیں تاکہ آج کا قاری صاحب کا یہ جو پیغام ہے وہ ہمارے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب جو ہیں حقوق زوجین کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔